میرے دل کی سطح پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل نحمده سبحانه وتبارك وتعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وانا من حسين احب الله من احب حسينا حسين سبت من الاسباط رواه الترمذي وابن ماجہ رضوان اللہ علیہ۔ حاضرین گرامی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اپنی حدیث کی کتابوں میں حضرت سیدنا یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے جس نے حسین سے محبت کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت کی جس نے حسین سے محبت کی۔ حسین سبت من الاسباط، حسین نبی زادوں میں سے۔ یہ حدیث ہے، اس کو بعض محدثین نے سندن صحیح کہا ہے اور بعض نے حسن کہا ہے۔ بہرحال یہ حدیث ضعیف نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے جس نے حسین سے محبت کی۔ حسین سبت من الاسباط، حسین اسباط میں سے ایک سبت ہیں، یعنی خاندان نبوت سے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم شرعی نہیں بیان فرمایا۔ نماز کی فرضیت کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے، روزوں کی فرضیت کا ذکر، زکوٰۃ، حج، جہاد، صراحتاً کوئی امر و نہی نہیں ہے۔ احکام شرعیہ بیان نہیں ہو رہے، احکام حلال اور حرام کے بیان نہیں ہو رہے ہیں، مگر یہ حضور کا بیان ہے۔ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، کسی عمل صالح کی فضیلت اس حدیث میں نماز و روزے اور زکوٰۃ و حج کی فضیلت کا بیان نہیں ہے، مگر یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اس بیان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے جگر گوشہ بطول، ریحان رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح فرما رہے ہیں، امام حسین کی تعریف فرما رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا، کھلا ثبوت ملا کہ مدح حسین، تعریف حسین، ثناء حسین یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اگر کسی حدیث سے ثابت ہو جائے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے مسواک استعمال کیا تو مسواک کرنا حضور کی سنت۔ کسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ میٹھا کھانا سرکار کی سنت ہے تو میٹھا کھانا سنت ہے۔ کسی حدیث سے ثابت ہوا خیلولہ حضور نے کیا، یعنی دوپہر کے وقت کچھ آرام کرنا کہ حضور نے کیا، بولے خیلولہ کرنا حضور کی سنت ہے۔ کوئی عمل ثابت ہوتا ہے حضور سے تو ہم کہتے ہیں کہ حضور کی سنت ہے۔ اس حدیث میں مدح حسین ہے، ثناء حسین ہے، تعریف حسین ہے، تو یہ کہنا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا کہ مدح حسین سنت مصطفیٰ ہے۔ اور تبلیغ جو ہے حضور کی سنتوں کی ہوتی ہے، حضور کی سنتوں کی تبلیغ کرنا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا مدح حسین کی بھی تبلیغ کی جائے، نماز کی بھی تبلیغ ہو، روزے کی بھی تبلیغ ہو، حج و زکوٰۃ کی بھی تبلیغ ہو، تمام نیکیوں کی تبلیغ ہو، ساتھ ساتھ
حسین کی یاد اور حسین کی مدح و ثنا کی بھی تبلیغ ہو، کیونکہ وہ بھی حضور کی سنت سے ہے، نماز و روزہ زکوٰۃ اور حج یہ سب حضور کی سنت سے، اور حسین کو یاد کرنا، حسین کو سراہنا، حسین کی تعریف کرنا، یہ بھی میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ تعریف کس کی ہے اس حدیث میں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عموماً کلام کرنے والا جب کلام کرتا ہے تو پہلے اسم کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد جملے میں ضمائر کا ذکر ہوتا ہے۔ ضمیر پہلے ناؤن کا ذکر ہوتا ہے جملے میں، اس کے بعد پروناؤن استعمال ہوتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ میں ناصر بھائی سے ملا، انہوں نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے ان سے یہ کہا، انہوں نے مجھے یہ دیا تو میں نے ان کا شکریہ کیا، تو یہ ایک بار میں نے ناصر بھائی کہا اپنی باتوں میں، اور اس کے بعد میں نے ضمیر استعمال کیا۔ یہ طریقہ ہے، یہ افصح الخلائق کا ارشاد ہے۔ حدیث جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے بڑے فصیح و بلیغ ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بار حضرت حسین کا نام لیا اس حدیث میں، اس کے بعد ضمیر استعمال نہیں، یہ نہیں فرمایا حسین منی وانا منہ، احب اللہ من احبہ ہوا سبت من الاسباد۔ حسین مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، جو ان سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے، اور یہ نبیوں کی اولاد سے ہیں۔ تو یہ ایک بار نام لینے کو سرکار نے پسند نہیں فرمایا، یہ ایک بار نام پر اکتفا کرنے کو آقا نے نہیں پسند فرمایا۔ یہ ایک حدیث میں بار بار حسین حسین حسین، یہ میرے محمد مصطفیٰ کی ادا ہے۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت ہے کہ آپ امام حسین کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور بار بار اپنے زبان پاک پر حسین علیہ السلام رضوان اللہ علیہ کا نام بار بار لیتے ہیں۔ حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط۔ یہ ایک حدیث میں 4 بار نام دہراتے ہیں۔ جس طرح اس شعر میں شاہست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دی پناہست حسین، سرداد ندا در دست عزیز، حقا کے بنا الہ ہست حسین، بار بار نام دہرایا گیا۔ محبت کا تقاضا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ خواجہ اجمیری کا شعر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں اتنی محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ خواجہ اجمیری، بے شک خواجہ اجمیری ہے، بار بار حسین حسین کہیں تو تم کہتے ہو کہ خواجہ اجمیری کا یہ انداز نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث خواجہ دو عالم کا ارشاد ہے، خواجہ خلائق کا ارشاد ہے، جو آدم کے خواجہ ہیں، نوح کے خواجہ ہیں، ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ کے خواجہ ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ ہیں۔ آپ بار بار حسین حسین کہتے ہیں، میں میرے حسین کا ذکر بار بار کیوں نہ کروں؟ میرے حسین کا نام بار بار بیان کرنا، یہ ایک حدیث میں 4 بار حسین حسین کہنا، یہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ حسین منی وانا من حسین، یہ بار بار نام لینے کی وجہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کر لیتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ بتا رہے ہیں، اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بار حضرت امام حسین کا نام لیتے، اس کے بعد ضمائر استعمال فرماتے، عموماً ایسا ہوتا ہے، یہ ہم کرتے ہیں، اور یہ کلام میرے آقا کا ہے، یہ ہماری بات ہے، وہ آقا کی بات ہے۔ جن کی بات کو خدا اپنی بات کہے، یہ ان کا کلام ہے، وہ حسن ہماری باتوں میں کہاں سے آ سکتا ہے؟ ہم کہاں، آقا کہاں؟ بار بار ہم کسی کا نام بار بار لیں، وہ ہماری بات ہے۔ حسین کا نام بار بار محمد مصطفیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بار اس حدیث میں یہ فرماتے حسین منی وانا منہ احب اللہ من احبہ ہوا سبت من الاسباط، تو بات سمجھ میں آ جاتی
اور اس میں بھی حضرت حسین کی محبت کا اظہار ہے، حضرت حسین کی مدح و ثنا کا اظہار ہے، ہو جاتا۔ یہ بار بار نام لے رہے ہیں، تو اگر نام نہ لیتے بھی تو ذات سے محبت کا اظہار ہو جاتا۔ نہیں، یہ بتانا مقصود ہے کہ ذات تو ذات ہے، مجھے میرے پیارے نواسے کے نام سے بھی محبت ہے، مجھے حسین حسین کہنا پسند ہے۔ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین سبت من الاسباط، تو معلوم ہوا کثرت ذکر حسین سنت مصطفیٰ ہے۔ حسین کو بار بار حسین کا تذکرہ کرنا، یہ ایک جملے میں بار بار ان کا نام لینا، یہ ہمارے پیغمبر کی سنت ہے۔ پیغمبر کی سنت بدعت ہو یہ محال ہے، بدعت سنت ہو یہ محال ہے، سنت بدعت ہو یہ محال ہے۔ تو کثرت ذکر حسین آقائے نامدار کی سنت ہے کہ یہ ایک حدیث ہے، کتنے بار حسین حسین حسین۔ پھر کیا معلوم ہوا ہمیں آقا کے کلام سے کہ آقا کی شان کیا ہے؟ احادیث صحیحہ، بلکہ قرآن گواہ ہے، احادیث صحیحہ کی گواہی ہے کہ آقا کے بارے میں منقول ہے، حدیث صحیح میں، صحیح مسلم میں ہے، عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں، ہر حال میں، اکثر احوال میں نہیں کہا، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث بتاتی ہے بار بار حسین کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ بولنا پڑے گا کہ خدا حسین نہیں، حسین خدا نہیں۔ اگر ذکر حسین ذکر خدا کے خلاف نہیں، ذکر حسین ذکر خدا ہے حقیقت میں، کیونکہ حسین خدا نہیں۔ ذکر خدا کیا ہے؟ حضور کی سنت۔ خدا کی ذکر کیا ہے؟ حضور کی سنت۔ جو حضور کرے وہ ذکر خدا۔ ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ حضور کی سنت۔ حقیقت میں ذکر کیا ہے؟ اللہ اللہ بولنا، ایک ذکر کی صورت ہے، ذکر کی یک صورت ہے۔ ذکر کی مطلق حقیقت کیا ہے؟ اطاعت محمدی، اتباع سنت محمدی۔ میں حق سمجھا رہا ہوں، یہ ذکر ہے۔ آپ حق سمجھ رہے ہیں تو آپ ذکر میں ہیں، آپ سبحان اللہ بول رہے ہیں ذکر میں ہیں، کوئی سبحان اللہ کو مان رہا ہے وہ ذکر میں ہے۔ ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں ذکر کیا ہے؟ تو فوراً بولنا حضور کی غلامی، حضور کا اتباع، ساری حقیقتیں ذکر کی اس کے اندر آ گئی۔ وہ شریعت کا ذکر ہو، طریقت کا ذکر ہو، حقیقت کا ذکر ہو، معرفت کا ذکر ہو، وہ دقائق والوں کا ذکر ہو، اہل حقائق کا، اہل دقائق کا، اہل معارف کا ذکر ہو، وہ کوئی سا بھی ذکر ہو، وہ حقیقت میں کیا ہے؟ اتباع مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ۔ تو حضور نے جو کہا، حضور نے جو کیا، حضور کا جو حال ہے، حضور کا جو خال ہے، حضور کا جو فعل ہے، وہ ہے ذکر الہی۔ خال محمدی ذکر الہی، حال محمدی ذکر الہی، ظاہر محمدی ذکر الہی، باطن محمدی ذکر الہی، سر محمدی ذکر الہی، جہر محمدی ذکر الہی۔ حضور کی ہر حیثیت ذکر الہی، یہ ہے ذکر کی حقیقت۔ حسین کو یاد کرنا حضور کی سنت ہے، اور حضور ذکر سے ہٹتے ہی نہیں، اللہ کے ذکر سے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ بولنا پڑے گا حسین کو یاد کرنا اللہ کا ذکر ہے حقیقت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بندے کا رہنا ذکر ہے۔ بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق رہے تو وہ ذاکر ہے، اور کوئی اللہ اللہ بولتا رہے اور شراب پیتا رہے وہ غافل ہے۔ شراب پیتے ہوئے اللہ اللہ بولے وہ ذاکر ہے، غافل ہے، غافل ہے، بلکہ کافر بھی ہو سکتا ہے۔ تو حقیقت میں ذکر جو ہے یہ اللہ اللہ، یہ صورت ہے، یہ قسم کا ذکر ہے، یہ ذکر لسانی کہتے ہیں۔ مطلقاً حقیقت میں ذکر جو ہے اطاعت محمدی، حضور کی اطاعت
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. حقیقت سچ ہے، خدا کی قسم. اور یہ حدیث کہتی ہے حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا حسین سبت من الاسباط. یہ بار بار جو حسین حسین کہہ رہے ہیں سرکار، اس وقت اللہ کو یاد کر رہے ہیں، نہیں یاد کر رہے ہیں. کیا بولیں گے آپ؟ اس وقت اللہ کو یاد کر رہے ہیں، حضور نہیں یاد کر رہے ہیں. اور حسین اللہ نہیں، تو آپ کیا بولیں گے؟ ان کو یاد کرنا اللہ کی یاد کے منافی نہیں ہے، ان کو یاد کرنا اللہ کی یاد کے خلاف نہیں ہے. اس اعتبار سے یہ بھی اللہ کی یاد ہے، کیونکہ اللہ کے منشا کے مطابق ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اللہ کی رضا کا کام ہے. اللہ کی رضا ہی حضور سے ظاہر ہوتی ہے. حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا. حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہیں، بات ظاہر ہے. یہ حسین نواسہ رسول ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر بی بی فاطمہ الزہرا سے آپ کا ظہور ہوا ہے، تو آپ نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، تو حضور سے حسین ہیں. یہ بات ظاہر ہے، یہ بات آشکار ہے. میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں. نواسے نانا سے ہیں، یہ بات سمجھ، نانا نواسے سے. حسین منی وانا من حسین، اس کے کئی معنی ہیں. یہ ایک معنی یہ ہے حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں. حسین کا ظہور مجھ سے ہے، میرے نور سے ہے، اور حسین کے جلوے میں میرا جلوہ ہے. وانا من حسین، حسین کو کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے تو وہ مجھے یاد کرتا ہے. حسین سے کوئی ملنے والا ملتا ہے تو وہ مجھے پاتا ہے. حسین میری ذات میں فنا ہے، حسین مجھ پر قربان ہے، حسین مجھ پر فدا ہیں. حسین کی اپنی خواہش نہیں رہی، حسین کی اپنی سوچ نہیں رہی، حسین کی اپنی مرضی نہیں رہی. حسین کی سوچ فنا ہے مصطفیٰ کی سوچ میں، حسین کی مرضی فنا ہے مصطفیٰ کی مرضی میں، حسین کا حال و خال فنا ہے محمد مصطفیٰ کے حال و خال میں. تو دیکھنے والا حسین کو دیکھتا ہے، تو آئینہ بنے ہوئے حضرت حسین، تو دیکھنے والا ان کو دیکھتا ہے تو مصطفیٰ کی یاد آتی ہے. دیکھنے والے کا قلب مصطفیٰ کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے. حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا. حسین سے محبت کرنے والے سے خدا محبت کرے. جو حسین کا دیوانہ ہو گیا خدا اس سے محبت کرے. اس میں ہمارے لیے بڑی نوید ہے، خوشخبری ہے. تم حسین کے محبت کرنے والے ہو، تمہارے لیے مصطفیٰ کی دعا ہے. حضور دعا کرتے ہیں جو بھی دیوانہ ہے میرے حسین کا، جو بھی عاشق ہے میرے حسین کا، جو بھی چاہنے والا ہے میرے حسین کا، دنیا کچھ بھی کہہ لے، حضور کی دعا ہے. حضور فرماتے میرے حسین کے چاہنے والے کو خدا چاہے. اور قرآن کہتا ہے خدا کسے چاہتا ہے؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. میری پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. سرکار کی پیروی کر رہیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ محبت کرے گا. یا حسین سے محبت کرے تو اللہ محبت کرے گا. معلوم ہوا حسین سے محبت کرنے والا حضور کی پیروی کے بغیر رہ نہیں سکتا. حسین سے محبت کرنے والا حضور کی پیروی کر کے رہے گا. حسین سے کامل محبت رکھنے والا وہ نماز کے بغیر رہ نہیں سکتا. حسین کی کامل محبت رکھنے والا وہ روزوں کو نہیں چھوڑے گا. حسین سے کامل محبت رکھنے والا وہ زکوٰۃ میں چوری نہیں کرے گا، زکوٰۃ میں سستی نہیں کرے گا. حسین سے محبت کرنے والا وہ نیکیوں سے کترائے گا نہیں، وہ نیکیوں پر قربان ہو جائے گا، وہ نیکیاں کرنے والا رہے گا، وہ محمد مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنے والا رہے گا. اور قرآن کہتا ہے جو محمد مصطفیٰ کا اتباع کرتا ہے خدا اسے چاہتا ہے. حدیث کہتی ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے خدا اسے محبت کرتا ہے. تو حسین سے محبت کرنے والا متبع مصطفیٰ ہو جاتا ہے. مصطفیٰ کا اتباع نہیں کرتا اور حضرت حسین کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے دعوے میں کھوٹ ہے، اس کے دعوے میں نقص ہے. اور جو
اتباع محمدی کرتا ہے وہ حسین کی محبت کا دعویٰ کرے یا نہ کرے وہ حسین کا دیوانہ ہے، وہ اظہار کرے یا نہ کرے وہ حسین کا دیوانہ ہے۔ حسین کا دیوانہ ہی سنت مصطفیٰ پر مرے گا، حسین کا عاشق ہی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا، اور جو سنتوں پر عمل کرنے والا ہے وہ حسین سے بے پناہ محبت رکھے گا۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ لفظ دیکھیں آپ، جسے حسین محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے نہیں فرمایا، جو حسین کا محبوب ہے اللہ اس سے محبت کرے یہ نہیں فرمایا، جو حسین کا محب ہے اللہ اس سے، حسین کا محب خدا کا محبوب بن جائے، محب حسین محبوب خدا، محب حسین محبوب الہی۔ اور آپ کو معلوم حدیث کہتی ہے جب بندہ خدا کا محبوب ہو جاتا ہے خدا فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تعویل ہے، اس کی توضیح ہے، سب کچھ ہے، مگر الفاظ حدیث کے ایسے ہیں، اور ہمارا ایمان الفاظ پر بھی ہے اور تعویلی معنی پر بھی ہے۔ سرکار کی زبان سے خدا فرماتا ہے میں میرے محبوب بندے کے آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو بھی ارشاد ہے اس کا اس کی شان کے مطابق، وہ اس کا ہاتھ ہونا پاؤں ہونے کا جو لفظ ہے اس کی تجلیات، اس کی شان تشبیہی کے اعتبار سے، شان تشبیہی کے ساتھ ساتھ اس کی شان منزہ ہے، وہ منزہ ہوتے ہوئے مشبہ ہے، وہ مشبہ ہوتے ہوئے منزہ ہے۔ جس آن وہ مشبہ ہے اسی آن وہ منزہ ہے، جس آن وہ منزہ ہے اسی آن وہ مشبہ ہے۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں میرے محبوب کا ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں۔ جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ مقام میرے حسین کے دیوانے کو خدا عطا کر دے، میرے حسین کے چاہنے والے کو عطا کر دے۔ احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسمات، حسین نبی زادوں سے ہیں، نبی کے اولاد میں نبی کی بو آئے گی، نبی کے اولاد ہیں تو نبی کے اثرات رہیں گے۔ حسین سبت من الاسمات، تعریف حضرت حسین کی، اس کی ہم نے معقول و منقول شرح کی ہے۔ یہ تعریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شرح ہماری ہے کتاب و سنت سے ماخوذ ہے، شرح تو ہماری ہے، شرح جو ہے وہ مصطفیٰ کا کلام نہیں، مگر جو کلام ہے جس کی یہ شرح ہے، جو معقول شرح ہے کلام محمد رسول، جس اس کلام نے ہمیں اس شرح پر مجبور کیا ہے۔